بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں عدالتی غلط فیصلوں کی ایک طویل داستان ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا ملک ہوگا جس میں عدالتوں کی اتنی سیاہ ترین تاریخ جو ہے وہ موجود ہو، لیکن پاکستانی عدلیہ کی تاریخ اس قدر سیاہ ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ شرمائے یہود، یعنی وہ ملک جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ وجود میں آئی اور جس ملک میں قرآن و سنت کا قانون نافذ العمل ہونا چاہیے تھا، اس ملک کے اندر عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جو قاضی ہیں ان کے فیصلے کافروں کے جو منصف ہیں ان سے بھی بدترین فیصلے تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ تاریخی اعتبار سے ایک جسٹس منیر کے سیاہ ترین فیصلوں کو بعنوان مثال کے لیا جاتا ہے، اور آج کی تاریخ میں جسٹس منیر کے فرزندوں میں سے ایک اور بیٹے جسٹس قدرت اللہ نے ایک اور سیاہ فیصلہ جو ہے وہ رقم کیا، اور جس مملکت عزیز کے اندر عصمت دری کرنے والے دندناتے ہوئے پھرتے ہیں، ناجائز کردار کے حامل افراد بدماش بنے پھرتے ہیں، جس میں قوم کی بیٹیوں کی عصمت دری کرنے والے اور جن کے حوالے سے ہزارہا ثبوت، جیسے بہاولپور کا جو سکینڈل تھا جس میں ایک جو ہے وہ جو سیکیورٹی افسر میجر صاحب، اس کے ایک موبائل فون سے تقریباً کوئی 5,500 اور بعض کے نزدیک 7,400 کے قریب غیر شرعی جو مواد تھا اس کی موبائل کے اندر موجود تھا۔ ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود ابھی حال میں غالباً ان پاکیزہ عدالتوں سے فیصلہ آیا، جناب وہ سارے کے سارے اس پورے کیس کو جھوٹا کر کے اڑا دیا، اور الٹا جو ہے وہ انتظامیہ کے ایک افسر کے اوپر وہ سارا تھوپ دیا گیا۔ کچھ لحظات کے بعد، کچھ عرصے کے بعد وہ ساری چیزیں، جس ملک میں اس انداز سے جن عدالتوں کے فیصلے آتے ہیں، ان عدالتوں نے قومی لیڈر عمران خان کے اوپر عدت کے دوران نکاح کے الزام کے اوپر فرد جرم عائد کر دیا ہے، اور ایک اور جو ہے وہ بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اور جس انداز میں چونکہ ان کو یہ جو کام کر رہے ہیں، شاید یقینی طور پہ آپ لوگوں کے پاس اس بات کی اطلاع ہوگی کہ وہ جج بشیر جو کل تک جو ہے وہ طاقتوروں کے اشارے پہ کئی سیاسی افراد کا تماشا لگا چکا ہے اور کئی افراد کے خلاف وہ فیصلے کر چکا ہے، نواز شریف ہو گیا، فلاں ہو گیا، بڑے بڑے، لیکن عمران خان کے متعلق فیصلہ کرتے ہوئے کانپنے لگا، اور وہ جناب دل پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اس کی طبیعت اڈیالہ جیل میں خراب ہو گئی۔ کیوں خراب ہوئی؟ وہ جانتا ہے قوم نے جج دلاور کے ساتھ کیا کیا، وہ جانتا ہے فائز عیسیٰ کے ساتھ قوم نے کیا کیا، اور فائز عیسیٰ کو پوری دنیا کے اندر جس طریقے سے ملامت و مذمت کا جو سامنا ہے، اور UK کے اندر جو ہے جس انداز میں شایان علی نے اس کی پراپرٹی کو دکھا کر جس انداز سے یہ سلسلہ شروع ہے، اب ظاہر بات ہے زبان خلق نقارِ خدا، یہ خدا کے جو بندے ہیں ان کو کنٹرول کرنا کسی مائے کے لال کی بس کی بات نہیں ہے۔ آپ ضمیروں کو سودا کر کے ضمیر فروشوں کے ضمیر کو خرید سکتے ہیں اور ان کے فیصلوں کو خرید سکتے ہیں، لیکن آزاد اقوام کی زبانوں پر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا جو عوامی ریئیکشن آ رہا تھا، اس عوامی ریئیکشن کی وجہ سے ظاہری بات ہے سارے گھبراتے ہیں۔ اب وہ قدرت اللہ کا آنے والا جو فیصلہ ہے، اسے پتہ ہے کہ اس نے جو فیصلہ دیا اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، اور جس انداز میں کھوسہ صاحب سے
مکالمہ کرتے ہوئے فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ باہر جا کے ہمارے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور ادھر آ کے تو پتہ ہے ان کو کہ کیا ابھی حالات چل رہے ہیں، تو لہٰذا ایک اور سیاہ ترین فیصلہ جس طریقے سے قاضی جو ہے چیف جسٹس جو قاضی ہے، اب اس کا اگلا حصہ نام کا اس لائق نہیں ہے کہ اس بندے کے ساتھ اس نام کو جوڑا جائے۔ بہرحال بلے کا نشان جس انداز میں چھین کے ایک لحاظ سے اپنی انداز میں یا جن کے اشارے پہ کام کر رہے ہیں ان کی معافی ضمیر کہہ لیں یا ان کے خیال کہہ لیں یا ان کی جو انہوں نے ذہن میں سوچا تھا کہ شاید ہم بلہ چھین لیں گے تو پھر پی ٹی آئی کی کامیابی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، پی ٹی آئی کے امیدواروں کی کامیابی۔ لیکن اس وقت جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کسی کھمبے کو منتخب کرے اور کہے کہ اس کو ووٹ دینا ہے تو لوگوں نے اس کا انتخاب کرنا ہے، یا کسی بعض لوگ جذباتی انداز میں کہتے ہیں کسی گدھے کو بھی اگر عمران خان کہے کہ ووٹ دینا، تو اگر آپ کسی کو چمٹا یا جھوتا انتخابی نشان دیتے ہیں توہین کرنے کے لیے تو وہ اس جوتے کے اوپر بھی لوگوں نے ووٹ دینا ہے اور اس کا الیکشن کمیشن کے منہ کے اوپر جو جوتا پڑے گا، اور انشاءاللہ پاکستانی قوم دیکھے گی کہ جن کو انتخابی نشان جوتا دیا گیا ذلیل کرنے کے لیے وہ جیتیں گے، اور وہ جوتا پڑے گا ان اسٹیبلشمنٹ کے کتوں کے اوپر کہ جن کو منتخب کروانا چاہتے ہیں، یا الیکشن کمیشن کے ان بکاؤ نمائندوں پر، ان کو جو الیکشن کمیشن کے ان اراکین پر کہ جو کٹھ پتلی بنے ہوئے ہیں، جو اشاروں پر کام کر رہے ہیں اور ایک پارٹی کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ کے بدترین دور کے اندر سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں، اس میں قوم کو امتحان میں ڈال رہے ہیں، اور ایک قوم کے غم غصے کو مزید جو ہے وہ ایک لحاظ سے للکار رہے ہیں کہ قوم جو مزید جو ہے قومی جو غم غصہ ایک حد ہوتی ہے بہرحال ناانصافی کی، ظلم کی، اور جو بربریت جاری ہے۔ ایک آج کی تازہ خبر یہ بھی ہے کہ خود ان کے اپنے بقول GHQ گیٹ نمبر 4 کے ترجمان جو ہے شیخ رشید صاحب تقریباً تیسری مرتبہ چلا کاٹنے کے باوجود، حالانکہ وہ چلا کاٹ کے اپنی جو ہے وہ روحانی طہارت حاصل کر کے آئے تھے، اس کے باوجود تیسری مرتبہ انہیں جناب گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے جناب وہ ساری باتیں کی، اس کے باوجود شاید 9 مئی کے کیس کے اوپر انہیں رگڑ دیا ہے اور ان کی ضمانتیں منسوخ ہو گئی اور دوبارہ وہ گرفتار ہو گئے۔ اب یہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دکھاوا ہو کہ بھئی سامنے دیکھنے والوں کو بتایا جائے کہ بھئی وہ کہتے ہیں کہ دکھایا جو ہے وہ سجا جائے اور مارا کھبا جائے، یعنی دایاں ہاتھ دکھا رہے ہیں اور بائیں ہاتھ سے جو ہے وہ حملہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیخ صاحب کو اعتماد میں لے کے یہ ڈرامے بازی کر رہے ہوں تاکہ بہانہ مل جائے، چونکہ ہم نے شیخ کو نہیں چھوڑا تو لہٰذا تمہیں کہاں ہم چھوڑیں گے۔ تو یہ بھی بہرحال ایک سلسلہ جاری ہے، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں بہرحال جو حقائق ہوں گی وہ قوم کے سامنے انشاءاللہ خود حقائق قوم کے سامنے آ جائیں گے۔ تو بہرحال ان کو بھی تیسری مرتبہ گرفتار کیا گیا، اور جو ہے وہ ذرائع کا کہنا ہے کہ تقریباً 65 کے قریب شیخ صاحب کے اوپر مقدمات ہیں، جن میں سے جو ہے تقریباً کوئی درجن کے قریب مقدمات میں ان کی ضمانت ہوئی تھی، لیکن 9 مئی کے جو مقدمے میں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور اس کے علاوہ جناب جو ہے وہ آخری جو آج کا بہترین جو آج کا پوائنٹ ہے، اس سے پہلے ایک بڑا پوائنٹ جو میں پہلے ہی آپ کی خدمت میں گزشتہ 2 میرے ویلاگز جو ہے اس میں میں نے اپنے طور پہ اپنا خیال آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ مجھے یہ لگتا ہے بیرسٹر گوہر نے خیانت کی، پارٹی کے ساتھ خیانت کی اور ملک و قوم کے ساتھ خیانت کی کہ جو بلے باز کے ساتھ جا کے معاہدہ کر لیا۔ اس کے متعلق پکی اور کنفرم ذرائع سے اور معتبر ذرائع سے یہ خبر آئی ہے کہ خان نے اچھی بلی کھچائی کی اور اچھا بلا اسے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ الفاظی اور زبانی جو ہے وہ چھترول کی کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم ایک ایسے جو ہے جو قابل بھروسہ نہیں ہے، اور اس میں کہتے ہیں کہ سازادہ
حامد رضا جو اہل سنت کی ایک عظیم شخصیت ہیں، ایک بڑے معتبر شخصیت ہیں، کہتے ہیں ان کی جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے جو ہے تمہیں ان کے ساتھ یا جو ہے اور بھی جو اتحادی ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ تمہیں اتحاد کرنا چاہیے تھا، بلے باز کو تم نے وہ کر کے قوم کو نقصان پہنچایا۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو، اگرچہ ابھی تو الیکشن کمیشن نے اتحاد کی اس آپشن کو بھی ختم کر دیا کہ کوئی کسی بھی پارٹی کے جو ہے وہ کارکن کسی دوسری پارٹی کا نشان کے اوپر انتخاب نہیں لڑ سکتی، وہ شاید اس وجہ سے کہ انہیں بلے باز کے جو ہے نشان والے جس شخص کو انہوں نے انتخاب کیا تھا وہ طاقتوروں کی اشارے پر اس نے پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس کی وجہ سے اگلوں کو موقع ملا اور پھر یہ الیکشن کمیشن کو بھی موقع مل گیا اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی کسی دوسری پارٹی کے انتخابی نشان سے الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ آج کی سب سے بڑی خبر اور جو قابل فخر بات ہے وہ یہ ہے کہ خان نے آج فرد جرم عائد ہونے کے بعد، اگرچہ اس سے پہلے ایک یہ بھی پوائنٹ بہت بڑا ہے کہ خان نے قاضی صاحب کو پیغام بھجوایا کہ قرآن کی آیت کا حوالہ دے کے کہ قرآن کریم میں کہا جاتا ہے کہ تم جو ہے وہ کسی سے جو ہے وہ نفرت میں اتنا آگے مت گزرو کہ انصاف نہ کر سکو، انصاف کی کرسی۔ اگرچہ یہ خان کے اپنے الفاظ ہیں لیکن قرآن اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا واضح جو فرمان ہے، خدا انبیاء کو دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد بیان فرما رہا ہے، لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، انبیاء کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ وہ عدالت جو ہے عدالت کا اجرا کر سکیں، عدل و انصاف کا قیام جو ہے وہ برپا کر سکیں۔ تو عدالت سب سے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جج کی یا قاضی کی جو خصوصیات یا اس کی شرائط مشکل ترین شرائط ہیں، اور ایک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک عالم سے زیادہ ایک جج اور قاضی کی شرائط جو ہے اس کی خصوصیات بہت زیادہ مشکل ہے، اسے باعمل ہونا چاہیے اور اس میں کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ بے ایمانی کا کوئی پہلو اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے، شریف ترین اور معاشرے کا معزز ترین فرد ہونا چاہیے۔ یہ جو چہرے ہمارے سامنے مختلف قسم کے چہرے جن کو دیکھ کر جو ہے یہود و نصارہ شاید شرمندہ ہوتے ہوں، ایسے افراد کو جج کے طور پہ اسلام جو ہے کبھی بھی برداشت نہیں کرتا۔ یہ بہرحال پاکستان کے اندر ہی یہ ہیں، لیکن بہرحال ان کے جو ہے یہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ جج تو ایک بہت بڑا جو ہے قاضی کا جو ہوتا ہے منصف کا، اس کا تو بہت بڑا مقام ہے، یہ خدا کی ذات معاف کرے، یہ تو انسان کہنے کے لائق نہیں ہے کہ جو سیاہ ترین تاریخ لکھ رہے ہیں اپنی بھی اور پاکستان کی قوم کو بھی مشکلات میں ڈال رہے ہیں۔ بہرحال ایک آخری جو نقطہ ہے وہ یہ تھا کہ آج عمران خان نے فرد جرم عائد ہونے کے بعد کہا کہ میں آخری گیند تک اور زندگی کے آخری لمحے تک اپنی قوم کے لیے جنگ لڑوں گا اور قوم کا دفاع کروں گا، اور جو ہے کبھی بھی شکست تسلیم نہیں کروں گا۔ قوم کا جتنی مرضی الزامات لگائیں، جتنے مرضی میرے اوپر کیسز جو ہے وہ بناتے جائیں، لیکن قوم کی دفاع سے اور اسی طریقے سے پاکستانی قوم کو حقیقی طور پہ آزادی اور جمہوریت جو ہے وہ اس کے عملی طور پہ پاکستان کے اندر نافذ ہونے تک مقابلہ کروں گا اور ڈٹ کے کھڑا ہوں۔ تو بہرحال یہ جو ہے خلاصہ تھا آج کی جو ہے اپنے سرزمین پاکستان کے متعلق۔ البتہ اس کے درمیان میں ایک چھوٹا سا، چونکہ حق و باطل کی جنگ ہے، اس میں اپنا حصہ ڈالنا واجب ہے، اس لیے یہ نقطہ بھی عرض کروں کہ جس طریقے سے پاکستان کے اندر انصاف کرنے والوں کی خیانت کی وجہ سے آج پاکستان ایسے مقام پہ کھڑا ہے کہ کل کا بنگلہ دیش ہم سے ترقی میں جو ہے وہ کئی گنا آگے نکل گیا ہے، بلکہ ہم گنتی میں نہیں آتے جس ترقی کو جس انداز میں وہ سفر کر رہے ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ناانصافی کرنے والے منصفوں کے فیصلوں کی وجہ سے آج ہم زوال کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان خائن اور بدکار حکمرانوں کی وجہ سے اور عرب ممالک کے غدار اور خائن حکمرانوں کی وجہ سے آج سرزمین فلسطین تاریخی ظلم و بربریت برداشت کر رہی ہے۔
ہزارہا شہداء دے چکے ہیں، جن میں خواتین اور بچوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ اگرچہ مقابلہ وہ اس انداز میں کر رہے ہیں کہ امریکہ سمیت یورپ کے تمام ممالک پریشان ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے ان کی امیدیں ہیں کہ عنقریب انشاءاللہ بیت المقدس کو خدا آزادی عطا فرمائے گا۔ ہماری دعا ہے خدا ان مظلومین کی غیب سے مدد فرمائے اور ہمیں فلسطین کی آزادی دیکھنا نصیب فرمائے، اور پروردگار ہمیں پاکستان کو بھی داخلی طور پہ آزاد ہوتا ہوا دیکھنا نصیب فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔